اب ہم انتہائی احترام اور عزتوں کے ساتھ استاذ محترم حضرت مولانا محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے اس نظامت کے پروگرام کو بلائیں۔ السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ العظیم۔ حضرات، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، پیارے بچوں، آج یہ اختتامی پروگرام جو منعقد ہوا ہے، اس کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ہمارا جامعہ کسی بھی ادارے سے پرواز میں کم و حیثیت نہیں۔ دورہ حدیث شریف کے طلباء نے جو اپنے جذبات اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے اور جدائی پر جیسے جیسے اشعار اور جو کلمات ان کی زبانوں سے یہاں پر ادا ہوئے، یقیناً وہ ہمارے دل کو بھی چھوتے چلے گئے۔ یہ طلباء اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اس جدائی کے موقع پر صرف اس کی بے چینی، بے قراری یا طلب یا غم ان کے دلوں کے اندر نہیں، بلکہ ان کے اساتذہ کرام کے دلوں کے اندر ان سے بھی زیادہ ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا تھا اور بخاری شریف کی جلد ثانی کا آخری سبق میرے استاذ محترم حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب نور اللہ مرقدہ عشاء کے بعد میں جب دارالحدیث میں پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور وہ آخری سبق تھا تو ان کی زبان سے ایک شعر نکلا کہ غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ جیسے یہ شعر حضرت شیخ محترم کی زبان سے نکلا تو آدھے سے زیادہ طلباء کے آنسو ٹپکنے لگے، اور پھر وہ آنسوؤں کا سلسلہ رکا نہیں کہ تیرے چھوٹنے سے چھوڑا آنسوؤں نے 7 آنکھوں کا، تیرے چھوٹنے سے چھوڑا آنسوؤں نے 7 آنکھوں کا، اور گلے مل کر آپس میں چلے آتے ہیں دامن تک۔ یہ جدائی کے لمحات کیسے ہوتے ہیں، انہیں لفظوں میں تعبیر نہیں کیا جا سکتا، لفظوں میں ادا نہیں کیا جا سکتا کہ دل لے کے جانے والے اتنا تو کرم کر دے، دل لے کے جانے والے اتنا تو کرم کر دے، مڑ مڑ کے دیکھ
دیکھتا جا وہ سامنا جہاں تک۔ یہ بات اپنی جگہ پر برحق ہے کہ یہ جامعہ اس کے در و دیوار سے، ان کی درس گاہوں سے، یہاں کی کتب خانے سے اور اس کی کتابوں سے، یہاں کے ساتھیوں سے، یہاں کے اساتذہ کرام سے، یہاں کی فضا اور یہاں کے ماحول سے آپ کو یا ہم کو کتنی عقیدت ہے، کتنی سچی محبت اور عشق ہے، یہ لفظوں میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ میں سے بہت سے طلبہ ایسے ہیں جو فارغ التحصیل ہو کر کے علمی میدان کے اندر اور عملی میدان کے اندر نکل جائیں گے، اور بہت سے ایسے ہیں جو باقی رہیں گے۔ لیکن یہ چمن اتنی ہی رہے گا اور ساری بلبلیں، یہ چمن اتنی ہی رہے گا اور ساری بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر کھل جائیں گے۔ کوئی کہیں چلا جائے گا، کوئی کہیں چلا جائے گا۔ پتہ نہیں کہ یہ ملاقات جس شکل میں اس وقت موجود ہے آگے ملے یا نہ ملے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہو سکتا بہت سو کے آپس میں قیامت بھی ملاقات ہو، تو جدائی کی بہرحال جدائی ہوتی ہے۔ اس الوداعی تقریب پر بالخصوص طلبہ دورہ حدیث شریف کو میں اپنی طرف سے بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر سلسلہ گفتگو کو اس وجہ سے پھول نہیں دیا جا سکتا کہ صرف امتحان اور آپ کے درمیان ایک دن کا فصل ہے اور فوراً امتحان شروع ہونے والا ہے۔ دورانی امتحان یا امتحان کے اتنے عنقریب ہوتے تھے، پروگرام زیادہ ادھر ادھر کے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ محنت اور جدوجہد اور انتہائی کوششوں سے اتنا جو ہے لگے رہو، اتنی کوشش کرتے رہو کہ تاکہ معیار امتحان بلند ہوتے ہوئے تم لوگ اعلیٰ نمبرات بلکہ اس سے بھی آگے کی اونچائی کو چھولو اور بلندیاں حاصل کرو۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جس میدان کے اندر بھی ہماری یہ جماعت محنت کرتی ہے، تائید الہی حاصل ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کو ناکام نہیں بناتا، کامیابی عطا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال آپ کو بھی قبول فرمائے، اور جن اساتذہ کرام نے پورے سال بلکہ جب سے آپ کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے آپ کے اوپر محنتیں کی ہیں، قربانیاں پیش کی ہیں، ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے۔